اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 57 سے لے کے 60 تک، فرام 57 to 60 آیت، تو 4 آیت ہیں۔ آیت نمبر 57 سورہ ہود، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر تم پلٹ جاتے ہو، یعنی ہود علیہ السلام نے عاد کی جو قوم ہے اس سے کہا کہ اگر تم پلٹ جاتے ہو، یعنی پلٹ کے چلے جاتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہیں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو کچھ بھی مجھے دے کے بھیجا گیا تھا، پیغام، میسج، وہ تو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، الیکم، تمہیں، تم سب کو، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا، اور جلد ہی، یعنی کہ مطلب اللہ جو ہے تمہیں فنا کر دے گا، تمہاری جگہ لے آئے گا قوم دوسری، رب جو لے آئے گا قومن غیرکم، جو کہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم جو ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کوئی بھی، یعنی کہ مطلب شیئن کا مطلب ہوتا ہے ان دا لیسٹ، کہ تم اتنا سا چھوٹا سا تھوڑا سا بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اس کو، یعنی کہ رب کو، تو وہ تو تمہیں فنا کرے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی، کتنی بڑی تھریٹننگ اور وارننگ ہے اس میں، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ یہاں پر قدیر نہیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ ہے۔ حفیظ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گارڈ کرے، جو واچ کرے، جو نگہبانی کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان ربی، یقیناً، کہ مطلب انہوں نے کہا، یہاں پر اللہ اپنے آیت میں کہہ رہا ہے، لیکن ہود علیہ السلام کا یہ بولی ہوئی بات ہے کہ ان ربی، یقیناً میرا رب، علی کل شیء، ہر شے کے اوپر حفیظ ہے، یعنی کہ وہ اس سب تمام چیز کو برابر سے واچ کرتا ہے، گارڈ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے۔ If you turn away, I at least have conveyed the message with which I was sent to you. My Lord will make another people to succeed you, and you will not harm him in the least. For my Lord has care and watch over all things. اس کی نوٹ ہے 1553۔ ہود علیہ السلام was dealing with the people of pride and obstinate rebellion، عاد کی قوم۔ تو ہود علیہ السلام ایک عاد کی جو قوم تھی، جو بڑی گھمنڈی، بڑا مغرور اور بہت ہی اکڑی، اور یعنی اپنے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے بغاوت کے اوپر اور ڈھٹائی کے اوپر ڈٹے رہنا، کیونکہ وہ لوگوں کی بلٹ اللہ نے بنایا تھا ٹال، ایک دم طاقتور اور بہت ہینڈسم اور بہت ہائیلی اسکلڈ، اور بہت ہی ان لوگ کو زبردست بنایا تھا۔ تو وہ جب کسی کے ساتھ بھی دنیا کا کوئی بھی اچھائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اچھی چیز کا، یا اللہ نے اس کو بہت اچھا کسی کو کچھ دیا، تو بس وہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اور خود کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کہ نہیں بھائی،
یعنی کہ وہ کسی کا کہنا ماننے میں ان لوگ کی شان کے خلاف ہے. تو عاد لوگوں کا یہی حال تھا، ایسا ہی تو فرعون کا بھی تھا نا. تو ہود علیہ السلام ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے بھائی، آسان بات نہیں تھی وہ. He tells them that their conduct will only recoil on themselves. وہ بار بار ان کو بولتے تھے کہ دیکھو جو تمہارے اخلاق ہیں، جس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہو، یہ سب تم ہی کے اوپر الٹا آئے گا، دیکھنا. It can do no harm to Allah. اللہ کا یہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. اور in any way frustrate the beneficent plan of Allah. اور اللہ کا جو بھی ارادہ ہے، جو اس کا پلان ہے، جو اس کا ارادہ ہے، اور وہ اللہ سب کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، خیر کا ہوتا ہے، اس کو تم کیسے روک سکتے ہو؟ تم اس کو کیسے فرسٹریٹ کر سکتے ہو؟ یعنی کہ ہرا نہیں سکتے تم اللہ کے کسی بھی پلان کو، اس کے ارادے کو. He will only put some other people in their place to carry out his plan. تو اگر تم کو اللہ کا کہنا نہیں ماننا ہے تو اللہ تم کو جلد ہی ہٹا دے گا، تم کو فنا کر دے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگ آئیں گے اور پھر وہ اللہ کا پلان کیری آؤٹ کریں گے. یعنی جو اللہ کا ارادہ ہے اس کو پورا کریں گے. That plan is referred to in the next sentence as care and watch over all his creation. کہ جو اللہ کی نگہبانی ہے، جو اللہ کا کیئر ہے، جو اللہ گارڈ کرتا ہے، وہ ہے کہ جس کو اللہ کا کیا ارادہ ہے وہ ہے. جبھی تو دیکھو اللہ نے جو بھی ہم کو قرآن میں جو بھی اللہ کے قانون ہے، شریعہ لا ہے، وہ سب لوگوں کے فائدے کے، ان کی مطلب یعنی کہ ان کے حق میں ہے. وہ کسی کے لیے بھی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کے بھی ساتھ کچھ برا ہو، ایسا نہیں ہے. وہ آیت نمبر 58 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب آ گیا ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، جو بھی اللہ نے کیا تھا، تو وہ جب آ گیا اس کا وقت، نجینا ہودن، نجات دی اللہ نے ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو، چاہے وہ تھوڑے سے تھے، مٹھی بھر تھے، تو بھی کیا ہوا، اللہ کے وہ بندے تھے وہ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لائے تھے. تو اب بہت سارے برے ہیں اور تھوڑے سے مٹھی بھر اچھے ہیں، لیکن اللہ ان مٹھی بھر کو بھی بچائے گا. بے رحمت منا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان لائے تھے، ان سب کو ہمارے پاس سے خاص رحمت کے ساتھ، یعنی اسپیشل اللہ کا جو رحم اسپیشل، اس سے اللہ نے ان کو بچایا. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو بچایا بہت گاڑھے عذاب سے، کیونکہ عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ بہت بہت بھیانک تھا. عذاب تو خیر بھیانک ہی ہوتا ہے، لیکن ان عاد کے ساتھ جو ہوا تھا، جو میں پہلے بھی سورہ آراف کے ٹائم پر بھی بتا چکی ہوں کہ ان لوگوں کے کیا حال ہوئے تھے اور کیسا زلزلہ اور کیسا سب تھا، تو جس کے اندر ان لوگوں کو کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا ایک پیر نہیں، تو کوئی جو بچے ہوئے جو لوگ تھے، یعنی جو تھوڑے سی ٹائم کے لیے جو بچ گئے تھے، تو جن کی داڑھی مونچھیں سب پوری ایسے اگ گئے تھے بال سر کے، کہ وہ لوگوں کو مطلب وہ جو بڑے ہینڈسم تھے وہ بھیانک ہو گئے تھے، کہ جب وہ لوگ مطلب ایک ایسے کودیاں مارتے ہوئے کہیں بھی دیکھتے تھے کاروان آ رہا ہے، تو وہ جب ایسے اچھل کے آتے تھے تو ڈراؤنے، تو سب وہ لوگ جو ہے وہ بولتے تھے باپ رے اس علاقے میں جن ہے، بھاگ جاتے تھے وہ سب. اور یہ آتے تھے کہ جیسے ہم کو کھانا دو، لیکن یعنی کہ اللہ نے دکھانے کے لیے رکھا نا ان کو تھوڑے سے ہو، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور پھر عبرت حاصل کریں کہ باپ رے یہ جو اتنے ٹال، ہینڈسم، ہائیلی اسکلڈ اور بہت طاقتور لوگ اور سپر پاور آف دا ارتھ آف دیٹ ٹائم، تو ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا بن گئے، اتنے بھیانک، اتنے ڈراونے کہ لوگ بولے تھے یہ جن لوگ ہیں سارے. تو سوچ لو کہ وہ کتنا گاڑا عذاب ہوگا. تو اللہ نے بچایا نا اس سے
ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ, جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ. So when our decree issued, we saved Hud and those who believed with him by special grace from us. We saved them from a severe chastisement. اس کی نوٹ ہے 1554. A few just men might suffer for the iniquities of the many. یعنی تھوڑے سے لوگ دوسرے بہت ساروں کی ناانصافیوں کی وجہ سے وہ بھگت سکتے تھے, یا وہ وہاں پر جو بھی سہ رہے ہوں گے. بٹ اللہ پلان از پرفیکٹ, لیکن اللہ ان کو نہیں بھگتائے گا, کیونکہ اللہ کا پلان, اللہ کا ارادہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی نقص نہیں. اینڈ ایونچولی سیوز ہز اون پیپل. تو جو اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے تھے, اللہ نے اپنے ان بندوں کو بالکل بچا لیا بائی اسپیشل گریس, خاص رحمت سے. اف دے ہیو فیتھ اینڈ ٹرسٹ ان ہم. تو جو بھی تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ان میں ایمان ہے, اللہ پہ توکل ہے, تو آف کورس اللہ ان کو ضرور بچائے گا, ضرور. اب اللہ آگے کہتا ہے آیت نمبر 59 میں, وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَتِلْكَ عَادٌ, یہ تھے عاد. یہ اللہ کا سٹائل بولنے کا, کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا تھا, اللہ نے ان کو نوازا تھا, اور اللہ نے ہی ان کو اتنا سب کچھ جو دیا تھا, کوئی اپنے آپ اپنی ہائٹ باڈی سب نہیں بنا سکتا. تو وَتِلْكَ عَادٌ, یہ تھے عاد, ایسے تھے عاد. جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ, یعنی وہ رد کر رہے تھے اللہ کی آیتوں کو. وَعَصَوْا رُسُولَهُ, اور نافرمانی کر رہے تھے, کفر کر رہے تھے. رسولہ یعنی کہ بہت سارے وہاں پر آئے ہوں گے انبیاء, اس لیے کہ بہت سارے انبیاء آتے ہیں, نبی جو ان کے لیے ایک معلم کی طرح ان کو سمجھاتے ہیں, مگر پھر فائنلی اللہ کا رسول آتا ہے اور وہاں پھر فیصلہ چک جاتا ہے. تو جو رسول آیا ہے, یعنی بہت سارے آئے وہاں پہ سمجھانے کے لیے, لیکن ان کے نہیں سمجھنے کے بعد پھر اللہ نے ہود علیہ السلام جو ان میں سے تھے ان کو اللہ نے وہاں پر رسول بنا کے بھیجا. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور اتباع کرتے ہیں اس کے حکم کی جو ظالم قسم کے وہاں کے لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے رہتے, توڑتے رہتے, ایسے جبار اور ظالم لوگ جو ہے جن کے پاس تھوڑا پاور آ جاتا ہے تو ان کی مطلب اتباع کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا, ارے واہ, یعنی کہ مطلب ان کے پاس تھوڑا سا پاور ہے اور تم اسی سے چکا چوند ہو گئے. سبحان اللہ. Such were the Ad people. They rejected the signs of their Lord and Cherisher, disobeyed his messengers, and followed the command of every powerful, obstinate transgressor. اس کی جو نوٹ ہے 1555. Instead of following the beneficent Lord who cherished them, یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ رب جو تمہارے لیے ہر وقت خیر, جو تمہیں پالتا پوستا ہے, جو تمہارا رب ہے, جو تمہاری ہر چیز ہر تکلیف سے وابستہ ہے, تو اس کو چھوڑ کر اس کی اتباع کرنا چاہیے تمہیں. تو وہ نہیں کر کے they followed every rebel against Allah's law. تو اللہ کے قانون کو جو توڑنے والے لوگ تھے باغی, وہ ان کو فالو کر رہے تھے. کیوں؟ If he only obtained a little power to dazzle them, یعنی اس کے پاس اگر تھوڑا پاور ہے تو وہ لوگ اس پاور سے بڑے چکا چوند ہو گئے. واہ. یعنی یہ وجہ ہے کہ جب بھی دیکھو کسی معاشرے میں کوئی ظالم شخص, کوئی ظالم حکمران, لوگ اس سے ڈریں گے. کسی خاندان میں کوئی ظالم ہوئے گا, اس سے بہت لوگ ڈریں گے. یا کسی فیملی کے اندر بھی کوئی ظالم شخص ہے تو اس سے سب ڈریں گے. تو یہاں پر بھی وہی حال ہے کہ وہ جو ظالم لوگ جو ہے اللہ کے قانون توڑنے والے, ان سے سب لوگ بڑے وہ ہے کہ ارے باپ رے, اس سے ڈر رہے, اللہ سے نہیں ڈر رہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 60. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً بَيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ
الا بعدا لعاد قوم ہود واتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا. تو اتبعوا یعنی اتباع کیا، یعنی پرسو کیا یا ان کا پیچھا کیا اس دنیا کے اندر اللہ کی لعنت نے ان پر، اور وہ یوم القیامت ہے، اور قیامت کے دن بھی وہی لعنت ان کا پیچھا کرے گی، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کا کرس، اللہ کی لعنت. الا ان عادا کفروا ربهم، ارے یہ وہ عاد ہے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب، ان کے رب کا، یعنی رب ہے نا اللہ، تو ان کا بھی رب ہے، تو ان کا کفر کیا ان لوگ نے. تو اللہ کتنا غصے میں ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے الا بعدا للعاد قوم ہود، دفع ہو، دور ہو، لعنت ہو، پھٹکار ہو عاد پر، قوم ہود یعنی کہ ہود علیہ السلام کی قوم. And they were pursued by a curse in this life, and on the day of judgment, behold, for the Ad rejected their Lord and cherisher. Away with Ad, the people of Hud. کتنا غصہ اور اس میں غضب ہے. اگر عربی کے ایک ایک ورڈز کا گرامر اور صرف اور ایک ایک چیز کو ہم پہچانے نا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا غضب اور کیا غصہ ہے.